अस्सलाम वालेकुम DS डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी माहौल है वो बड़ा गर्म है। हर शख्स या फिर जो PTI का कारकुन है वो ये सोच रहा है कि आखिर खान साहब बाहर कब आएंगे। कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, कुछ एंकर्स पर्सन हैं जिनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, जेल से बाहर आने वाले हैं। आज मैं लाला रुख साहिबा के पास मौजूद हूँ। ये वो शख्सियत हैं जो कि प्रिडिक्शंस करती हैं। इनके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कुछ जिनात भी रखे हुए हैं। इसके अलावा सितारों का इल्म भी जानती हैं। इनकी बहुत सारी खसूसियात हैं। तो ये खान साहब कब रिहा होंगे, क्या होने वाला है उनके साथ, इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हम इनसे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह बस हमारे लिए आसानियाँ करे। मैंने तो प्रिडिक्शन ये की थी कि 15 जुलाई के बाद खान साहब के बाहर आने के अमकानात बहुत ज़्यादा हैं, और आपने ख़ुद देखा कि जो भी केसेस उनके ख़िलाफ़ बने हुए थे सारे गिरते चले गए। अब बात यह है कि अगर एक दरवाज़े की तरफ एक बंदा खोलने वाला है और दूसरी तरफ 15 से 20 आदमी उसको धक्का दे रहे हैं कि नहीं भाई खोलना नहीं है, खोलना नहीं है। इस वक्त पूरे मुल्क की सियासत जो अपोजिशन है इमरान खान के लिए इस वक्त पावर में बैठी है, सारे इदारे उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये हरकत में कौन लाएगा उनको बाहर निकालना। जुडिशरी ने थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंस शो किया है, हमने पिछले 10-15 दिन पहले देखा। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दोनों ने कह दिया कि हमें ना इन्वॉल्व करें। हमारे जजेस जलील हो रहे हैं, हमारी बेइज्जतियाँ हो रही हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं क्योंकि हमसे गलत फ़ैसले और हमारे मुंह से गलत इक़दामात करवाए जा रहे हैं। देखिए वो ख़ुद मान गए। इतनी बड़ी बात जिस मुल्क में कोई अदारा कह दे, और वो भी जुडिशरी जैसा अदारा, इसका मतलब है कि हमारी टांगें हिल गई। खान साहब के सितारे इस वक्त गर्दिश में हैं, कब तक गर्दिश में रहेंगे और क्या इम्कानात हैं कि कब तक रिहाई मुतवक्की है? क्योंकि आपने पहले भी एक तारीख़ बताई थी, उसके बाद फिर से केसेस बने, अभी तक वो अंदर हैं। अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है उनके साथ? अभी देखिए, ये जुलाई के आखिरी 10 दिन और अगस्त के पहले 10 दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लान्स बन रहे हैं कि इसको एलिमिनेट किया। देखिए, सबसे अच्छा तरीका अपने दुश्मन को से जान छुड़ाने का है, उसको ख़त्म कर दो। उससे भी ज़्यादा बढ़ के क्या होगा। तो ये प्लान्स तो कब से बन रहे हैं, जब उस पर अटैक हुआ उससे पहले मुझे वो 4 घुड़सवार आ रहे हैं, फ़लाना है। हमने लास्ट ईयर भी बड़ी प्रेडिक्शंस की, उससे पिछले साल भी की। बात यह है कि एक शख्स को इतना आप लोग क्यों ज़ोर दे रहे हैं अंदर रखने पे। ज़ुबैर, थोड़ा सा ना हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए कि उस बंदे में क्या खासियत है, उससे ये लोग क्यों इतना डर रहे हैं। अगर आप और मैं मुकाबले के फ़ाइटिंग कर सकते हैं बॉक्सिंग, और हम दोनों रिंग में खड़े हैं, तो कोई एक हारेगा एक जीतेगा, राइट। लेकिन अगर मैं आपके दोनों हाथ भी पीछे बांध दूँ, टांगे भी बांध दूँ और कहूँ अब लड़ो, अब लड़ो, अब लड़ो, सो दैट इज़ स्टूपिड, राइट। हम तो इस मुल्क में वो स्टूपिडिटी देख रहे हैं। मैं हैरान हूँ, टीवी खोलें तो आप यूँ करके देख रहे होते हैं। मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड तो नहीं हूँ माशाल्लाह। इमरान खान तो ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और अभी फिर उनको ऑफ़र आई है कि वो उसके लिए कंटेस्ट करें, उस सीट के लिए। आप मुझे ये बताएं, जेल में रहते हुए वो करेंगे? आप मुझे ये बताएं, एक मुल्क में एक शख्स है जो जेल में बैठा है और उसको दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की सीट ऑफ़र के लिए कह क्यों रही है? उसमें क्या खासियत है? कुछ तो है ना, कुछ तो है जिसके पीछे ये लोग इतना डरे हुए हैं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तुम कभी अब्रॉड ट्रैवल किए, बाहर गए हो मुल्क से? जाऊँगा इंशाल्लाह। अब करेंसी आपको बदलनी पड़ती है, जिस कंट्री भी आप जा रहे होंगे ना, आपको वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर करेंसी चेंजर्स बैठे होते हैं, मनी एक्सचेंज कहते हैं उसको। रास्ते में आप देखे होंगे वेस्टर्न यूनियन, मनी एक्सचेंज, पराचा, ये वो नाम लिखे हुए होते हैं। उनके पास 2 नंबर के नोट निकल आते हैं, डॉलर। आप ये देखें कि आप एक बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और $100 आपके 2 नंबर निकल आए, आपकी तो आप 200-300 डॉलर ही लेके सफ़र करते हैं। इतना बड़े बड़े फ्रॉड इस मुल्क में होते हैं। ये इतना बड़ा एक हमारे साथ अलमिया है कि एक शख्स जिस पे कोई इल्ज़ाम लगाया हुआ है, ठीक है, जो भी आप कह दें, 9 मई कह दें, उस पर जो डालना मर्जी डाल दें, सारे इदारे मिलकर सब उसके ऊपर डाले में प्रूफ तो कुछ भी नहीं हो रहा, शवाहिद नहीं मिल रहे। 1 साल 3 महीने हो गए इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। खान साहब बाहर निकलते हैं तो चांसेस हैं उनके वज़ीर आज़म दोबारा से बनने के? अरे उनको कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब वो फिर बनने जा रहे हैं? इंशाल्लाह बनेंगे तो ज़रूर, भले ये साल हो, अगला साल हो, 3 साल हो। पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है। ये तो आप मेरी बात अपने
پلو سے باندھ لیں. آپ پلو لیتے نہیں ہیں الگ بات ہے, بٹ ایک چیز ہے جو پری آرڈینڈ. دیکھیں ہمیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ صرف 2 چیزیں جو میں نے پہلے سے لکھ دی ہیں, ایک تمہاری عمر کتنی ہوگی اور ایک تمہارا رزق کتنا ہوگا. اس کو تم نہیں بدل سکتے, باقی سب چیزیں دعاؤں سے بدل سکتے ہیں ہم. بچہ بیمار ہے ہم دعائیں کرتے ہیں, کوئی پاس ہونا ہے دعا کرتے ہیں, کسی باہر جانا ہے, نوکری نہیں ہے دعائیں کرتے, یہی ہوتا ہے نا. ایز اے مسلمان ہمارا یہ بلیف ہے, ایز اے مسلمان اور ایک ملک کا باشندہ ہوتے ہوئے میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اس ملک کا نصیب بدلے گا, اور اس ملک کا نصیب بدلنے کے لیے ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. ہی از جسٹ این آرڈنری پرسن, لیکن کوئی تو وجہ ہے جو اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا. اور کتنے کرکٹر آئے آپ نے کتنے دیکھے, ظہیر عباس تھا, وسیم اکرم تھا, ان کے وقت میں آصف تھا. میں تو وقت تب سے کرکٹ دیکھ رہی ہوں, میں تو ساری ٹیموں سے ملی ہوں, میں جانتی ہوں ان کو. باہر بتائیں چلیں امریکہ میں بتائیں, انگلینڈ کی ٹیم ہے, باب ولس تھا, میں سب سے ملی, سارے بیٹھے گپ شپ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آپ نے کتنے سنے پرائم منسٹر بنے ہیں؟ آسٹریلیا کی ٹیم ہے, شان وین اور یہ سب سے میں ملی ہوئی ہوں. کون پرائم منسٹر بنا؟ نہیں بنا نا. انڈیا میں ایک تھا وہ جو فلم ایکٹر بنا جو بڑا فیمس, جس نے جس نے وہ کالا سانولا سے ایک پرانا ان کے زمانے کا جو بڑا وہ فائٹنگ میں آتا تھا اور کرتا تھا. ابھی سنا امیتابھ بچن سوچ رہا تھا کہ میں کھڑا ہوں پرائم منسٹر کے لیے. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ خاصیتیں نہیں ہیں جو ایک ملک کی بہتری کے لیے ہم اس کو پری آرڈینڈ کہتے ہیں, کہ یعنی اس شخص میں ایک مکمل شخص ہے ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے. اب ٹی وی پہ آ کے آپ اس کے خلاف جو بھی بولیں, عوام جو سن رہی ہے یقین مانے چینل بدل لیتے ہیں لوگ. میرے جیسا بندہ بھی ہم چینل بدل لیتے ہیں. خان صاحب کی ایک بڑی وفادار ساتھی ہیں صنم جاوید, آپ بھی یقیناً جانتی ہوں گی. میں نے اس کی پریڈکشن کی تھی کہ وہ باہر آئے گی, اور میری پریڈکشن میں نے اس دن کے اپنے سارے انٹرویوز میں 10 دن پہلے کے میں نے سارے میں کہا تھا عمران خان اور صنم جاوید دونوں واپس باہر آئیں گے. تو مجھے میسیجز یہی آ رہے ہیں کہ آپ کی 50% تو وہ ٹھیک ہوگی پریڈکشن. صنم تو آ گئی باہر. عمران خان کے لیے کیسے آپ کو سمجھاؤں میں یہ بات, اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا. جو روحانیت ہوتی ہے نا, جو ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, جو فیصلے آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں آپ نے یہ سپر نیچرل کتنا آپ دیکھتے ہیں. جب اچھائی کا پاور ہوتا ہے تو اس کے گرد برائی کا بھی تو ہوتا ہے نا, ایک ریلا آ رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کتنا تیز ہے اپنے کام میں, وہ تو ہر وقت ہمارے دل میں وسوسے اور بہکاوے کس اسپیڈ سے ڈالتا ہے. کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں, کتنے گھر بگڑ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے ماؤں سے خفا ہیں, مائیں بچوں سے خفا ہیں, گھر جائیدادوں سے آگ کر دیا. تو شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے نا. یہ جو قوتیں اس وقت عمران خان کو اندر رکے ہوئے ہیں وہ شیطانی قوتیں ہیں. ابھی صنم جاوید کی زندگی میں آنے والے دنوں میں کتنے کو روڑے, اگر میں پنجابی میں کہوں, مزید اٹکنے ہیں. دیکھیں جو میں نے اس کا لاسٹ انٹرویو اس کے بارے میں کیا, اور میں نے اس کے بارے میں پھر تھوڑا سا دیکھا بھی. ظاہری بات ہے جب انسان کسی کو دیکھتا ہے فیس تو اس کے ریڈنگ کرتا ہے. ہی کمز فرام پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. اس کے فادر جو تھے وہ بھی پالیٹکس میں تھے اور منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں, اور وہ اس کو گرومنگ وہی کر رہے ہیں, تبھی اتنی دبنگ ہو کے بول رہی ہے. نہیں تو دیکھیں آپ میں بھی بول رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پالیٹکس میں نہیں لا رہا. سنا میں نے ایم پی اے کی وہ کریں گی یہ کریں گی, لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت بڑھ کر آگے آ رہا ہے, بہت زیادہ بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت تھوڑا سا کنٹرول کی ضرورت ہے, کنٹرول اینڈ ڈائریکشن کی, خاص طور سے پی ٹی آئی کے لیے. ٹھیک ہے نا, نون لیگ تو سب پاور میں ہوں گی, جو مرضی وہ کریں. ارے وہ تو وہ کریں گے نا, ایسے کر کے پانی پھینکیں گے تو آپ کہیں گے ہائے بارش ہو گئی, ہے نا. وہ آپ کو پتھر ماریں گے آپ کہیں گے ہائے پھول آ گئے, کیونکہ گورنمنٹ ہے, ہم اس کے خلاف تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے اتنا بڑا ایک وہ لگا دیا کروڑوں میں لگا کے کہ جی ہم نے جو بھی بات کرنی ہے ہماری مانیٹرنگ ہوگی, ہمیں دیکھا جائے گا, ہم ایسے تو نہیں کر رہے, ہم ایسے تو نہیں کر رہے, ہم نے ایسے تو نہیں کر دیا. کیا فضول سے بنا کے ایپس اور کروڑوں لگا کے کس کے لیے. بہرحال صنم تک کی بات جو ہے, شی از اے بریو گرل, بہت بہادر بچی ہے, لڑکی ہے, جوان لڑکی ہے, 2 بچوں کی ماں ہے, آئی تھنک باہر رہ کر آئی ہے. اس کو لا پتہ ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ کیا ایک بہادر شخص, دلیر شخص کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم فلمیں دیکھتے ہیں. اب مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائیں زبیر, فلمیں دیکھتے ہیں, اس میں ہیرو کون ہوتا ہے, ہیرو کا کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ سب سے بہادر دکھایا جاتا ہے. بہادر دکھایا جاتا ہے, وہ سب سے مقابلہ کرتا ہے. اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہیرو جو وہ سب سے پیچھے کھڑا ہے, چھپ جاتا ہے, جب لوگ پتھر مارے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے نا میں تو آگے نہیں آ رہا.
ان لوگوں نے تو وہی کیا ہے اور پاور میں بھی آ گئے ہیں. سو کیا کون سی جادو کی چھڑی تھی جو انہوں نے ایسے ہی گھمائی اور نون لیگ جیت گئی, نون لیگ پاور میں آ گئی, الیکشن پی ٹی آئی جیتا, سیٹیں پی ٹی آئی جیتا اور پاور میں یہ لوگ آ گئے. ہمیں تو ابھی یہی سمجھ نہیں آ رہی. پھر سال ہو گیا, چلے سارے کیسز کو چھوڑ دیں. بجلی پہ دیکھیں 1.5 سال میں 2 سال میں عمران خان نے اپنی حکومت میں اتنا گند کیا ہے کہ 1.5 سال کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں ٹھیک کر سکی, اور 6 مہینے اس گورنمنٹ کو ہو گئے, یعنی 2 سال ان کو مل گئے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. میرا آپ سے آخری سوال ہے, بہت سارے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں اب جو کہ خان صاحب کو نہیں دیکھ پا رہے. اب چونکہ آپ آنکھیں بند کر کے وہاں تک پہنچ جاتی ہیں اس جگہ تک, تو آنکھیں بند کر کے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں, ان کے اس وقت کیا حالات ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کس سے میٹنگ کر رہے ہیں, کیا وہاں پہ کیا ہو کیا رہا ہے. سب ٹھیک ہو رہا ہے, سب سکون سے ہے. اس کو پتہ ہے کب اس کا ٹائم لکھا ہے, اور اس کو بہت اچھی طرح سے آگاہی, اس کو خواب نظر آتے ہیں. اب جب سے اس نے قرآن شریف کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا, اور روز بلا ناغہ بیٹھ کے پڑھتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہے, اس کو اب خوابوں میں اشارے آنے شروع ہو گئے ہیں پچھلے 6 مہینے سے. اور اس کو بہت کلیئرلی پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے, اور اس نے کیا کرنا ہے اور کس ڈائریکشن میں جانا ہے. سو اٹس ناٹ ان یوزول کہ وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ اس وقت اس کا چیخنا یا بولنا بنتا نہیں ہے. اس کو پتہ ہے جب معاملے, یہ پتہ ہے کیا ہے, یہ ایک انہونا سا اونٹ ہے, یہ عام والا اونٹ بھی نہیں ہے عربیوں والا, یہ ایک ناچتا ہوا اونٹ ہے نون لیگ, جس کو ابھی تک خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے اونٹ تو کبھی کرتب نہیں دکھا تھا نا, آپ نے کبھی نہیں دیکھا. گھوڑے ہوتے ہیں, وہ یہاں پریڈ ہوتی تھی فورٹریس میں, جس میں ہارس کا وہ دکھاتے تھے, وہ یوں کر کے کرتا ہے, رائڈنگ کرتا ہے, چھلانگیں مارتا ہے. اونٹ نہیں کرتا یہ سب کام. تو یہ وہ اونٹ ہے جس کو نہ کوئی کرتب آتا ہے, نہ بھاگنا آتا ہے, نہ ریس میں حصہ لینا آتا ہے, نہ پولو کھیلنا آتا ہے, مگر یہ اب اس وقت آ گیا ہے. اب اس نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. جب یہ بیٹھ جائے گا, اس کی ٹانگیں کٹ جائیں گی, اور بہت جلد ہونے والا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ تھی جی لالہ رخ صاحبہ. یہ وہ سوالات تھے جو آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کا جواب جاننا چاہ رہے تھے, تو ہم نے ان سے ٹائم لیا تھا. تو ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.